نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 8 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں قضا روزوں سے متعلق چند احکام انشاءاللہ بیان کروں گا۔ رمضان کی روزے چونکہ مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے، اس لیے ان روزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے ان روزوں کو نہ رکھے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور ایک عظیم جرم کا ارتکاب کیا۔ اب اس کے لیے توبہ استغفار کرنا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے اور ان روزوں کی قضا بھی رکھے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو ان روزوں کی قضا رکھنا بھی بعد میں ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا تھا اور پھر کسی غلطی کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا یا اس نے توڑ دیا تو ان صورتوں میں بھی ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ قضا روزے سے متعلق چند مسائل یہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی فوراً بعد قضا روزے رکھنی چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور اس کے ذمہ جو ہے یہ فریضہ باقی رہے، اس لیے قضا روزے رمضان کی فوراً بعد رکھنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قضا روزے مسلسل رکھنا بھی جائز ہیں اور ان میں وقفہ کرنا بھی جائز ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کی ذمے مثلاً 7 روزے ہیں تو وہ 7 روزوں کو مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 2-3 روزے رکھے، پھر درمیان میں وقفہ کرے، پھر جو ہے چوتھا پانچواں وغیرہ اس طرح رکھے، تو یہ دونوں جائز ہیں، مسلسل بھی اور وقفے سے بھی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قضا روزوں کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ دن کی وقت اس کی نیت نہیں ہو سکتی، اس لیے رات سے اس کی نیت ضروری ہے۔ یعنی صبح صادق سے پہلے وہ یہ نیت کرے گا کہ میں فلاں روزہ جو میرے ذمہ باقی تھا اس کو رکھتا ہوں۔ اگر کسی نے رات سے نیت نہیں کی اور صبح صادق کے بعد اس نے نیت کی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور بعد میں وہ اس روزے کو دوبارہ رکھے گا، اور یہ روزہ جو ہے وہ نفلی ہو جائے گا، اور اس کو پورا کرنا بھی صرف مستحب ہے۔ اگر کسی نے اس کو توڑ دیا تو دوبارہ رکھنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ البتہ قضا روزہ نہیں ہوا اس کو بعد میں وہ دوبارہ رکھے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے، مثلا اس کے ذمے 5-6 روزے باقی ہیں اور اس نے رمضان کے بعد بھی ان روزوں کی قضا نہیں رکھی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آیا، تو ایسی صورت میں پہلے رمضان کی جو ادا روزے ہیں ان کو رکھے گا، اور پھر جو پچھلے سال کی قضا روزی تھی ان کو وہ بعد میں رکھے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 سال کی قضا روزے یعنی 1 سال کی چند روزے اس سے رہ گئے اور بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں دن کی تعیین کرنا، تاریخ کی تعیین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مثلا اگر اس نے 4 روزے نہیں رکھے ہیں تو رمضان کے بعد 4 روزے ہی رکھے اور تعداد مکمل کرے، اس کے روزے جو ہیں اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کے ذمے 2 رمضانوں کی یا 3 رمضانوں کی چند روزے باقی ہیں، مثلا کسی نے 2020 میں کسی عورت نے 2020 میں 5 روزے نہیں رکھے تھے اور ابھی 2021 میں بھی اس نے 5 روزے نہیں رکھے، تو ایسی صورت میں تعیین کے بارے میں علماء کرام کی 2 قول ہیں۔ جو صحیح اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب وہ قضا رکھے گی تو وہ تعیین کرے گی کہ میں پچھلے سال کے روزے قضا رکھتی ہوں اور پھر ان کے بعد ابھی اس سال کے روزے قضا رکھتی ہوں، اسی طرح وہ سالوں کی تعیین کرے گی۔ یہ صحیح اور راجح قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں تعیین واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے تعیین نہیں کی، صرف روزوں کی جو تعداد ہے ان کو مکمل کیا، تو اب اس صورت میں بھی وہ روزے جو ہیں وہ ہو گئے اور دوبارہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے ذمے بہت سے رمضانوں کے روزے باقی ہوں اور اس نے بہت سے رمضانوں کے روزے نہیں رکھے، لیکن ابھی اس کو یاد نہیں ہے کہ کن کن سالوں کے روزے میرے ذمے باقی ہے، تو اب جو ہے وہ صرف تعداد کو مکمل کرے، یعنی جتنے روزے اس کے ذمے باقی ہے ان کو مکمل کر لے، باقی تعیین کرنا سالوں کی یہ ضروری نہیں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی رمضان کا روزہ توڑ دے
تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، البتہ اگر وہ نماز کو توڑ دے تو نماز کی قضا جو ہے احتیاطاً کرے تاکہ ان کی عادت جو ہے بن جائے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض یا بیمار ایسا تھا کہ اس نے بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی بیماری میں وہ فوت ہوا، تو اب ان روزوں کی قضا چونکہ اس کی ذمہ نہیں ہے، اس لیے ان روزوں کی کا فدیہ ابھی اس کے ذمہ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر مواخذہ بھی قیامت میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی مریض نے مثلا 10 روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا اور وہ تقریباً 5 دن ٹھیک تھا، روزے رکھ سکتا تھا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے، پھر اس کے بعد فوت ہوا، تو اب یہ جو 5 دن ہے ان کا مواخذہ بھی ہوگا قیامت میں، اور ان روزوں کی طرف سے فدیہ کی بھی وہ وصیت کرے گا، اور اگر وہ فدیہ کی وصیت نہ کرے یا اس کے پاس مال نہ ہو تو جو میت کے بالغ ورثاء ہیں اگر وہ اپنی خوشی سے فدیہ دینا چاہے تو وہ اپنی خوشی سے بھی فدیہ دے سکتے ہیں، اور فدیہ کے احکام جو ہے انشاءاللہ آگے تفصیلاً آئیں گے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں تھا، مثلا وہ 10 دن مسافر تھا اور 10 دن اس نے سفر میں روزے نہیں رکھی اور پھر جو ہے اسی سفر میں وہ فوت ہوا، تو اب ان روزوں کی قضا چونکہ اس کے ذمہ نہیں ہے اس لیے وہ فدیہ کی وصیت بھی نہ کرے اور اس کی طرف سے فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا اور قیامت میں کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے سفر میں روزے نہیں رکھے اور پھر وہ مقیم ہو گیا، اپنے گھر واپس آیا اور اس نے ان روزوں کی قضا نہیں کی یہاں تک کہ وہ فوت ہوا، تو اب جتنے دن اس کو موقع ملا تھا اتنے دنوں کی قضا چونکہ اس کے ذمہ لازم تھی اور وہ قضا رکھ سکتا تھا، اس لیے ان کا مواخذہ بھی ہوگا، اور وہ جو ہے نا مرنے سے پہلے وصیت بھی کر لے فدیہ کی، اور اگر وہ وصیت نہ کرے یا مال نہ چھوڑے تو اس کی بالغ ورثاء اپنی رضامندی سے اگر فدیہ دے دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ اگر کسی کی ذمہ قضا روزے ہیں تو اب اس کے لیے نفلی روزے رکھنا اور سنت روزے رکھنا یہ جائز ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے قضا روزے رکھے گا پھر اس کے بعد وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ اگر قضا روزے سے پہلے وہ نفلی روزہ یا سنت روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن چونکہ قضا روزے فرض ہے اس لیے نفلی روزوں سے پہلے قضا روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ فریضہ جو ہے اپنی ذمہ باقی رہے۔ یہ قضا روزے سے متعلق چند مسائل تھے، آگے انشاءاللہ بھی مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔